فرماتے ہیں جو کربلا سنے، شمر کا کیریکٹر دیکھے، اس سے عبرت حاصل کرے کہ کل والے شمر کو دیکھ کر تو نے آج کے شمر کو پہچاننا ہے، کل والے یزید کو دیکھ کر تو نے آج کے یزیدی نظاموں کو پہچاننا ہے۔ شہادت ابا عبداللہ الحسین کو سن کر تو نے آج کے مظلوموں کے لیے اپنی صدا اور آواز کو کیا کرنا ہے؟ بلند کرنا ہے۔ کربلا عبرت کا نام ہے۔ کسی برادر اہل سنت کو ساتھ لائیے کہ مجلس میں کیوں لے کر جا رہے ہو؟ بولیے آپ کو عبرت دلانے کے لیے۔ کون سی عبرت؟ کہ یہ عبرت کے سوچو 1400 سال پہلے مسلمان تھے، دن میں 5 وقت کی نماز پڑھتے تھے، ان کی مسجدوں سے اذانوں کی آوازوں میں اشہد ان محمد رسول اللہ کی صدا دی جاتی تھی۔ جس نبی کا نام لیتے تھے اسی کا نواسا صدا دے کر کہتا ہے حل من ناصر ینصرنا، ہے کوئی میری مدد کرنے والا؟ کا 100 لوگ آتے ہیں، مد مقابل ایک یزید ہے جو زانی ہے، شرابی ہے، 30,000 لوگ اس کے پاس ہیں۔ اب سوچو اس معاشرے میں ایسا کیا پروپیگنڈا کیا گیا کہ پوری سوسائٹی ظلم کا ساتھ دینے لگی۔ آج ہے کہ نہیں ہے؟ یہ عبرت نہیں لے رہا یزید سے۔ جتنے ظالم تھے کربلا میں ودن 4 ایئرز یہ مارے گئے۔ یزید، ابن سعد، شمر، ہرملا، ابن زیاد، کوئی 2.5 میں، کوئی 3 میں، کوئی 4 میں واصل جہنم ہو گئے۔ کب تک باقی رہو گے؟ عجب ہے کہ امام حسین نے ابن سعد کو بلایا۔ عبرت کہتے جب ابن سعد آیا تو جاہ و لشکر لے کر آئے، کوئی 40 لوگ اس کے ساتھ تھے، امام حسین کے ساتھ کوئی 25 لوگ۔ تو مولا نے بولا کہ ابن سعد میں لڑنے کے لیے نہیں آیا، تو اتنے لوگ کیوں لائے؟ ان سب کو واپس بھیجو، میں بھی واپس بھیج رہا ہوں۔ امام حسین کے ساتھ جو تھے وہ پیچھے گئے، ابن سعد کے جو لوگ تھے وہ پیچھے گئے، 4-5 لوگ رہ گئے۔ بٹھایا، کہ کیوں دے رہے ہو یزید کا ساتھ؟ تجھے پتا ہے میں حق پر ہوں؟ کہاں پتا ہے، فرزند رسول آپ حق پر ہو۔ کہ میری مجبوری، کا کیا مجبوری؟ کہ اگر اس کا ساتھ نہیں دوں گا کوفے میں میرا گھر مجھ سے لے لے گا۔ امام نے کہا کوئی مسئلہ نہیں، گھر کوفے کا چلا گیا، میں حسین تجھے مدینے میں گھر دوں گا۔ کہ میرے بیوی بچوں کو خطرہ ہے، کہ میں وعدہ دیتا ہوں میرا ساتھ دو، تمہارے بچوں کو امان ملے گا۔ کہ اس نے بہت بڑی رقم کا وعدہ کیا ہے مجھے، وہ دے گا۔ شہر رے کی حکومت کا وعدہ کیا ہے، وہ دے گا۔ امام نے فرمایا تو رقم کو چھوڑ، مدینے میں میرا ایک باغ ہے۔ یہ باغ امام حسن کا بڑا مشہور تھا کہ معاویہ نے بہت آفر دی امام حسن کو کہ یہ جتنی قیمت پیسے چاہیے میں دے رہا ہوں، یہ باغ مجھے دو۔ امام حسن نے نہیں دیا۔ تقریباً 4000 یا 400 درخت اس باغ کے اندر لگے تھے کہ روایات میں کہ ہر درخت لگانے کے بعد امیر المومنین نے اس کے کنارے میں 2 رکعت نماز ادا کی تھی۔ یعنی مدینے میں اتنا بھاری فصل بابرکت فصل والا کوئی باغ نہیں تھا۔ یہ تو امام حسین نے کہا وہ باغ تجھے دوں گا اگر یہ ہے کہ مال و اموال تمہارے یزید لے لے گا، ابن زیاد لے لے گا، باغ تمہارا ہو۔ کہ حسین شہر رے کی حکومت کا قوالا اور وعدہ ملا ہے مجھے۔ مولا حسین نے ٹھنڈی سانس لی، کہا ابن سعد تجھے حسین پر یقین ہے؟ کہاں ہے؟ کتنا یقین ہے؟ کہ مجھے پتا ہے آپ جو کہتے ہیں وہ صحیح ہے۔ مکے کے لوگ کافر تھے نا، رسول خدا نے اگر کہوں کہ باہر پہاڑ کے پیچھے لشکر کھڑا ہے، مانو گے؟ کہ مانیں گے۔ ابن سعد نے کہا حسین جو کہو مجھے یقین ہے۔ کہ اگر مجھ حسین پہ یقین ہے، میں حسین تجھے کہہ رہا ہوں شہر رے کی حکومت تو دور، تجھے رے کی سرزمین کے گندم کا دانہ بھی نصیب نہیں ہوگا۔ کہتے یہ کہنا تھا، غصے سے کھڑا ہوا کہ حسین تو حق پر ہے، پر تیرے پاس آؤں گا جنت ملے گی، لیکن جنت ادھار ہے، یزید کے پاس جاؤں گا کیش ملے گا۔ امام نے کہا تو جہنمی بنتا ہے۔ پھر ایک بد دعا امام نے اس کو دی، اور اسی بد دعا آخری عمر اس بد دعا میں مبتلا ہوا اور دنیا سے چلا گیا۔ عبرت لے انسان، کربلا مقام عبرت ہے۔ کربلا دشمن شناسی کا نام ہے۔